ہمارے پاس کئی مقامات پر جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں ریزروائرز جو کہ نیچرل ریزروائرز ہے. ہم نے صرف پانی سیلاب کے پانی کا رخ تبدیل کرنا ہے وہاں پہ, اور جہاں پہ نہیں ہیں ریزروائرز بنے ہوئے, ٹھیک ہے ڈیمز تو بنانے چاہیے, بننے چاہیے, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن ابھی ایز آف ناؤ کئی مقامات پر ریزروائرز بنے ہوئے, صرف سیلاب کے پانی کا رخ تبدیل کرنا ہے, اور ملینز اور بلینز آف ڈالرز کا پانی جو ہے وہ بچ سکتا ہے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا یو ہیو سم تھنگ ایلس آن یور مائنڈ؟ کیونکہ آپ سول سرونٹ بھی ہیں, آپ کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ بھی ہیں, آپ یہاں پہ بھی سرو کر چکے, پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر بھی سرو کر چکے ہیں. کوئی ہمیں ایجوکیٹ کریں تاکہ ایک اسٹریٹجی جو ہے گورنمنٹ اس کو لے کے آگے چل سکے. جی تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبشر صاحب, بائی اینڈ لارج تو جی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان دنیا کا ایک واحد ملک ہے جہاں پہ سیکنڈ ہائیسٹ ماؤنٹین سے لے کے سی لیول تک ہمارے پاس گریڈینٹ ہے, پلینز ہے. تو ہمارے پاس متعدد مقامات ہیں جہاں پہ ہم واٹر سٹوریج فیسلٹیز چھوٹی اور بڑی بنا سکتے ہیں, ڈیمز بنا سکتے ہیں, چیک ڈیمز بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس نیچے سندھ میں اور پنجاب میں ویٹ لینڈز بھی ہیں جہاں پہ پانی کو ہم سٹور کر سکتے ہیں. نیچر بیسڈ سلوشنز ہیں بہت سارے. بٹ ایک آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بیسیکلی وہ ایک پولیٹیکل ڈبیٹ ہے وچ از آئی تھنک بیانڈ یور اینڈ مائی پے گریڈ, کہ جی بہت سارے بڑے ڈیم ہمیں بہت پہلے بنا لینے چاہیے تھے جو ہم نے ابھی تک نہیں بنائے. بہرحال ڈیفارسٹیشن ہے وہ ایک اپنا ایک پرابلم ہے جس سے سلٹنگ ہوتی ہے, اور جو ہمارے آلریڈی ایگزسٹنگ ریزروائرز ہیں ان کی لائف تیزی سے کم ہو رہی ہے. تو آپ کا کہنا بالکل درست ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ بیسیکلی ہمیں تھوڑا سا مجھے لگتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اس ایشو پہ سینسٹائزیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ایجوکیشن کی ضرورت ہے, اسکول, یونیورسٹی, کالج لیول سے لے کے, کیونکہ انوائرمنٹ یا انوائرمنٹ مینجمنٹ یا کلائمیٹ چینج ایز اے سبجیکٹ ہمارے ہاں اسکولوں میں نہیں پڑھایا جاتا, جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بس ایک مانسون کی رینز ہوں گی ہر سال برسات میں, جولائی اگست میں, اور سیلاب آئیں گے, اور ہم جب ختم ہو جاتا ہے تو بالکل اگین بزنس ایز یوزول. تو آئی تھنک ہمیں بیسک لیول سے لے کے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو آئی تھنک it's an issue of like educating the people, sensitizing, and then government کو ایفرٹس لینے چاہیے جہاں پہ آپ نیچر بیسڈ سلوشنس کو آپ کر سکیں, پروموٹ کر سکیں, اور یہ رین واٹر جتنا بھی آتا ہے ہمارے ہاں ملینز آف ایکرز آف فیٹ ہم سمندر میں بہا دیتے ہیں, تو اسی کو ہم اگر اسٹور کر لیں اور رین واٹر ہارویسٹنگ کر سکیں, واٹر شیڈ مینجمنٹ کر لیں, تو بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں بہت زیادہ پیسے کے استعمال کے علاوہ, مطلب دیز آر سولوشنز وچ ڈونٹ نیڈ اے لاٹ آف لائک بلینز آف ڈالرز, یہ چند ملین ڈالر سے بھی ہو سکتی ہیں. سو واٹس اسٹاپنگ اس؟ نمبر ون, ایک تو ٹھیک ہے آپ نے کہا جی کہ پرابیبلی سیریسنیس نہیں ہے ٹورڈز دس تھنگ. دوسرا آپ یہ بتا سکتے ہیں آپ کہ چلیں ڈیمز کو ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ڈیمز جو ہیں وہ تو چلیں ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں کئی سال لگ سکتے ہیں, چلیں وہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے طور پہ ہم اس کو ایوالو کرنا چاہیے, ڈیمز کی طرف جانا چاہیے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم شارٹ ٹرم مڈ ٹرم کوئی سولوشن ہے جی آپ کے پاس؟ دیکھیں سولوشنز ہمارے ہمیشہ میڈیم ٹرم بھی ہوا کرتے ہیں, شارٹ ٹرم بھی ہوتے ہیں, اور کچھ سولوشنز لانگ ٹرم بھی ہوتے ہیں. آئی تھنک وی نیڈ آل ہینڈز آن دا ڈیک اپروچ, اور اس کو تھوڑی سی سینسٹائزیشن کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کلائمیٹ چینج یا انوائرمنٹ کبھی کسی گورنمنٹ کی یا کسی پولیٹیکل پارٹی کی اس طرح پرائرٹی نہیں رہی. ڈیفارسٹیشن بہت زیادہ ہوئی ہے. میں ناردرن ایریز میں بہت زیادہ پھرا ہوں, مطلب یہ جو ابھی آپ جتنے بھی بنیر میں, گلگت بلتستان میں سیلاب وغیرہ دیکھتے ہیں, نالوں میں جو پانی آتا ہے, یہ ایسے نہیں آ جاتا. یہ بیسیکلی اوپر پچھلے 20-25 سالوں میں اتنے درخت کٹے ہیں جس کی وجہ سے اب جب پانی آتا ہے تو درخت یا گرینری اس کو روکتی نہیں ہے, سوائل ایروژن اتنی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے نیچے پھر وہ بڑے بڑے بولڈرز اور سارا کچھ آتے ہیں.
پھر ہمارے ہاں گورنمنٹ کی ایشو لیول پہ زوننگ ریگولیشنز وغیرہ کی یا تو بنی نہیں ہیں یا بنی ہیں تو انفورس نہیں ہوتی ہیں. آئی تھنک امپلیمنٹیشن از اے ریئل فیکٹر اوور ہیئر. آپ ناردرن ایریز میں چلے جائیں, میں پچھلے 15-20 سالوں میں نے دیکھا ہے جہاں جہاں نالا ہے وہاں کوئی یا مسجد کسی نے بنا لی ہے یا کسی نے گھر بنا لیا ہے, یا ریور بیڈز کے اندر آپ نے سوات میں دیکھا ہوگا ہوٹلز بنے ہوئے ہیں, اور جب وہ پانی آتا ہے پورے کے پورے ہوٹلز جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک امپلیمنٹیشن کا بہت زیادہ فقدان ہے. اور آئی تھنک ایک جو جہاں پہ مجھے تھوڑا سا لگتا ہے ہمارے ہاں فقدان ہے, ایک تو پرائرٹی نہیں ہے, اور تھوڑی بہت جو ہمارے ہاں اسلام آباد میں میٹنگز ہو بھی جاتی ہیں اس کا ڈسٹرکٹ یا پروونشل لیول پہ اس کا ہمیں کوئی امپلیمنٹیشن یا افیکٹ نظر نہیں آتا. ہمارے ہاں جب بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ڈپٹی کمشنر سے پوچھیں کہ جی کتنی اموات ہوئی ہیں, کیا ہوا ہے, اے سی صاحب موقع پہ پہنچے ہیں نہیں پہنچے. لیکن یہ یو کی ناٹ ہیو اے سولوشن جس کو کہتے ہیں نا کوکی کٹر سولوشن, کہ ہم یہاں اسلام آباد یا لاہور یا کراچی میں بیٹھ کے چترال یا گوادر یا بنیر یا مانسرا کے ایشوز سالو نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو ہیو لائک لوکل سولوشنز, جو اڈیپٹیشن والے سولوشنز ہوں وہ ہمیں کرنے پڑیں گے. اور جو ایک نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے تحت آئی تھنک ہمیں پروونشیل اور پھر نیچے ڈسٹرکٹ کی سطح پہ جا کے ڈسٹرکٹ ایکشن پلانز بنانے پڑیں گے فلڈ مینجمنٹ کے لیے اور ارلی وارننگ سسٹمز کے لیے اور پوسٹ فلڈ ریہیبلیٹیشن کے لیے. ابھی جو ہم فیس کر رہے ہیں جو ڈیزاسٹر, ابھی جس طریقے سے سیلاب ہے, پانی آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ان کو اگر ہم کسی حد تک جو نیچرل ریزروائرز ہیں اس طرف ہم ڈائیورٹ کر سکتے ہیں اس پانی کو, تاکہ ہم ایٹ لیسٹ فار دا ٹائم بینگ جو پانی ہے اس کو تو سیو کر سکیں. از اٹ پاسبل جی؟ دیکھیں پانی تو اپنا راستہ خود بناتا ہے مبشر, ویدر اٹس ان دا پلینز ویدر اٹس ان دا ماؤنٹینز, گریوٹی سے فلو کرتا ہے, وہ نیچرلی اس جگہ پہ جائے گا جہاں پہ لو لائنگ ایریاز ہوں گے, ویٹ لینڈز ہوں گی یا جو بھی ہے. سو بیسیکلی آرٹیفیشلی اس پانی کو ڈائیورٹ کرنا آئی ڈونٹ تھنک اس ڈے اینڈ ایج میں پاکستان جیسے ملک کے لیے پاسبل ہوگا. لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ بیسیکلی ہمیں یہ پتہ ہے کہ جی اگر ماؤنٹینز میں یہ نالا ہے یا یہ گورج ہے, یہاں سے اگر پانی آئے گا تو کہاں جائے گا. تو بیسیکلی ان چیزوں کو ہم بیسیکلی پریڈکٹ ضرور کر سکتے ہیں. اور جہاں تک نیچے پلینز کا تعلق ہے, جس طرح آج کل پنجاب میں فلڈ آئے ہوئے, تو ایونچولی وہ لو لائنگ ایریا پہ جا کے اس سارے پانی نے بیسیکلی انڈس کے اندر ہی لو لائنگ ایریاز میں جا کے وہ مرج ہونا ہے. لیکن جو ہمارے ہاں کچھ ویٹ لینڈ ضرور ہیں ساؤتھ میں, سندھ میں, جہاں پہ بیسیکلی ان کو دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کے ایکو سسٹم کو سارا کچھ, بیکاز وہاں پہ بھی کچھ رپورٹس ہیں کہ بیسیکلی واٹر کوالٹی کچھ ڈیمیج ہوئی ہے جس سے سارا ایکو سسٹم ڈیمیج ہوا ہے, اور کچھ انکروچمنٹس وغیرہ ہیں. سو وہ بیسیکلی ہمیں وہاں وہ جو ایریاز ہیں ویٹ لینڈز ہیں ان کو پریزرو کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جب بھی اس قسم کا پانی آئے وہ وہاں پہ سٹور ہو سکے. ٹھیک ہے جوزف صاحب, فوری طور پہ مطلب کہ امیڈیٹلی حکومت کیا کر سکتی ہے تاکہ دس تھنگ از ناٹ گوئنگ اینی ویئر. یہ کلائمیٹ چینج جو ہے پاکستان پہ تو آتی رہے گی اور زیادہ سے زیادہ ہٹ کرتی رہے گی ان دا ڈیز ٹو کم.